بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ٹاکرا ایکسکلوسیو میں خوش آمدید۔ آج کافی بڑی بڑی خبریں ہیں اور اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کو پہلے میں نے نہیں بتانی، اب میں ساتھ ساتھ خبریں لے کے چلتا ہوں تاکہ آپ کو ایک جو کلیئر ہوتا جائے کہ ابھی جو خبر تھی اس پہ تجزیہ آپ نے کیا دیکھا سنا۔ اچھا، ابھی تک یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں جناب ایک آج سماعت ہے، اور سماعت بھی جناب سنی اتحاد کونسل کو نشستیں نہ ملنے کے خلاف یہ سماعت ہے، اور یہ سماعت جو ہے یہ جناب جسٹس قاضی فائز، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 13 رکنی فل کورٹ سماعت کر رہا ہے، اور فل کورٹ سماعت کے لیے جو جسٹس مسرت حلالی صاحب ہیں وہ جناب دستیاب نہیں ہیں کیونکہ وہ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے۔ سنی اتحاد کونسل کی درخواست پر سماعت 6 مئی کو ہوئی تھی۔ سماعت جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کی تھی جناب۔ اچھا، میں یہ تھوڑا سا اس لیے بتا دوں کہ یہ سارا رولا جو ہے سنی اتحاد کونسل جو چھتری استعمال کر رہے ہیں آزاد امیدوار جو کہ پی ٹی آئی کے ہیں، تو یہ کیس لگا ہوا ہے کہ جو ریزرو سیٹس ہوتی ہیں اس کا معاملہ چل رہا ہے کہ سنی اتحاد کونسل کو ریزرو سیٹس ابھی تک نہیں مل سکی، تو انہوں نے جناب اس حوالے سے وہ گیم ڈالی ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے، اور اس میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے یہ پہلے سماعت کی تھی، اور 6 مئی کو سپریم کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کر دیتا تھی، اور 6 مئی کو سماعت کے دوران عدالت نے اٹارنی جنرل اور صوبائی ایڈوکیٹ جنرل کو نوٹسز جاری کر دیا تھا۔ 3 رکنی بینچ نے نوٹسز جاری کرتے ہوئے معاملہ لارجر بینچ یعنی کہ ابھی تک کی نوبت جو ابھی تک کیسے آئی ہے یہ اس وجہ سے ہوا ہے۔ سپریم کورٹ نے مخصوص اضافی نشستوں پر آنے والے ارکان کو ووٹ دینے سے روک دیا تھا۔ ٹھیک ہوگی، یہ سپریم کورٹ دی آج میں سوچ رہے ہیں کہ بس ایک کی خبر دے دینا، ورنہ میرے ذہن سے جسٹس بابر ستار صاحب ہیں نا جناب، ان کے خلاف ڈیجیٹل دہشت گردی کا وہ بیچارے شکار ہوئے ہیں، اور ان کی بھی سماعت آج لگی ہوئی ہے۔ سوشل میڈیا پہ ان کے خلاف مہم چل رہی تھی، اور ان کی فیملی کا ڈیٹا لیک کرنے پر توہین عدالت کیس یعنی 3 ججوں کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے، اور کہ یہ جج ہیں۔ ویسے میری ملاقات ہے، بابر ستار صاحب بڑے ماشاءاللہ سمارٹ اور اچھے آدمی ہیں بھائی، ایویں میرا نہیں خیال تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو ڈیجیٹل دہشت گردی ایویں نہیں کسی نے کیا جناب، ریاست نے ایویں نہیں کیا، اس کی وجہ ہے نا کہ یہ دہشت گردی جو ہے نا، ڈیجیٹل دہشت گردی وہ بہرحال شروع ہوئی ہے۔ اچھا، دوسری طرف جو اپنے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ ریاست کے لبادے میں غداری کا کھیل بند ہونا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب فل ٹائم تپے ہوئے جناب، اور مظفر گڑھ جلسے سے انہوں نے جناب خطاب کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہمارا اہداف جو ہے عوام کو ان کے حقوق دلانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وفاداریوں کے روپ میں ریاست کے لبادے میں غداری کا کھیل بند کیا جائے۔ پہلے بنگالیوں کو غدار کہا گیا تھا، آج پتہ نہیں کس کی باری ہے جناب۔ یہ آپ کو پتہ ہے کون کہہ رہا ہے؟ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب دبنگ بول رہے ہیں۔ اچھا، دوسری طرف ایک اور بڑی خبر وہ یہ ہے کہ گورنر خیبر پختونخوا تکے نال زبردستی جفی ڈالنا چاہ رہے ہیں علی امین گنڈا پر وزیر اعلیٰ کے ساتھ، لیکن وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پر جناب انہوں نے گالیں نہیں سن رہے، لیکن اس کے باوجود بھی جناب انہوں نے کہا گورنر صاحب نے فیصل کریم کنڈی نے کہ گنڈا پور کے ساتھ محبت چلتی رہے گی، کھانے کی دعوت دی ہے، کھان کی دعوت دیتی ہے، لیکن ابھی تک جناب انہوں نے کوئی رسپانس کوئی نہیں آیا۔ انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ گنڈا پور کے ساتھ جو ہے محبت چلتی رہے گی، اور انہیں کھانے کی دعوت دی ہے، مگر شاید وہ کچھ ہچکچا رہے ہیں، شرما رہے ہیں یا ہچکچا رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ابھی تک انہوں نے اپروول نہیں ملی کہ اگر وہ چلے گئے تو پھر تے وہ بہت ہی کم خراب ہو جانا ہے، کیونکہ پھر اس تو بعد امریکہ تو جو سوشل میڈیا وہ بھی ایکٹیو ہو جانا ہے، اور خان صاحب ناراض ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی فیصل کریم کنڈی صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کو ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے۔ بات ٹھیک ہے، تمام سیاسی جماعتوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیں مل کر بیٹھیں، پورا امید ہے ملک مشکل کے بھنور سے باہر نکلے گا۔ میں بھی اس لیے کہہ رہا ہوتا ہوں کہ آپس میں اکٹھے ہو کے محبت نہ چلو پاجی۔ انہوں نے کہا کہ کل تک بانی پی ٹی آئی کا ٹویٹ موجود تھا، بانی پی ٹی آئی ٹویٹ سے انکار کریں یا پھر اپنی نااہلی تسلیم کریں، مسائل حل کرنے کے لیے پارلیمنٹ ہی بہتر فورم ہے۔ گورنر کے پی کے نے مزید کہا جناب عدالتی قتل پر
सॉरी क्या देने से क्या भुट्टो साहब वापस आ सकते हैं, मिक्स उन्होंने सारी बातें की हैं। इमरान खान साहब ने भी रगड़ने की कोशिश की थी है, और जो फैसला जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के हवाले से आया था कि वो एक अदालती कत्ल था, इस हवाले से उन्होंने कहा सॉरी अदालत ने कहता है उन कत्ल बंदा करके तो फिर सॉरी कहना ये कोई जेब नहीं देता। बहरहाल ये जनाब किसने कहा, ये कहा फैसल करीम कुंडी, आजकल पोजीशन में भरा, और जनाब के पास खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नरशिप है, तो ज़ाहिर सी बात है उनका हक बनता है कि वो काफ़ी चीज़ें बोल रहे हैं। मियाँ महमूद रशीद साहब जी जनाब उन्होंने तबीयत ख़राब हो गई है और सर्विसेज हस्पताल जेल जे जना हस्पताल उन्होंने जेल तो हस्पताल शिफ्ट कर देता है। ये PTI के रहनुमा मियाँ महमूद रशीद, उनकी हालत ख़राब हुई है और लाहौर के सर्विसेज हस्पताल उनको मुंतकिल किया गया। उनके पेट में दर्द की शिकायत है जनाब, और इस वजह से क्योंकि मियाँ महमूद रशीद के बारे में मैं आपको ये भी बता दूं कि 9 मई के केसेस में वो अभी तक कैंप जेल में जनाब वो कैद है। ठीक है, मौलाना फजल रहमान का तो हमें 10 मौलाना फजल रहमान साहब का एक और कारकुन है जनाब हाफिज हमदुल्ला, उन्होंने किया पार्लियामेंट अवाम की नुमाइंदा नहीं, हुकूमत मुस्ताफी हो। चल लैन दे मौलाना साहब, कोई गल नहीं, हुण जो चल रही है थोड़ा मुल्क के हालात कुछ बेहतर होने लगे ने, पैसे दे रहे हैं दूसरी दुनिया तो पैसे आ रहे ने, तो ले लैन दियो, इसलिए मेहरबानी करें अभी फिलहाल इनको चल लेने दें। लेकिन ये है कि लेकिन अगर आप ऐसे करते रहेंगे तो फिर मुझे लगता है कि ये चलती रहेगी हुकूमत। फिलहाल कोई नहीं जा रही हुकूमत। हाफिज हमदुल्ला भरा ने अपने बहुत अच्छे जबरदस्त 6.5 फुट तक कद भरा था और बहुत जबरदस्त आदमी है, हुकूमत मुस्ताफी उन्होंने किया जनाब। और उन्होंने कहा कि JUI ने कहा कि एक इस्लामी सियासी और जमहूरी पार्टी है जिसके इंतखाबात में अमीर सेक्रेटरी जनरल और दीगर अहदेदारों का इंतखाब होगा। उन्होंने कहा कि JUI वाहिद जमात है जिसने आम इंतखाबात के फौरी बाद अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया था। हमारा मुतालबा है कि असर नौ इंतखाबात करवाए। मौलाना साहब पैसे कोई नहीं, मुल्क से मेहरबानी करो, इंतखाबात इन्ने आसान नहीं होंगे सर। मजीद उन्होंने कहा है कि 8 फरवरी के इंतखाबात को मुस्तरद कर देता हो, ठीक है जी, थोड़ा हक बनता है, अपोजिशन कह सकती है। मौजूदा पार्लियामेंट अवाम की नुमाइंदा पार्लियामेंट नहीं है, हुकूमत को मुस्ताफी होना चाहिए, होना ज़रूरी है। बल्कि उन्होंने कहा जी PTI के साथ मुश्तरका तहरीक चलाने का अभी तक फैसला नहीं हुआ, हमारे दरमियान कई साल से इख्तलाफात हैं। ठीक है, कोई नहीं ना अज तक कोई डीजल कहोगे तो फिर होंगे भला, इन्ना खतरनाक इख्तलाफात है। मौलाना साहब बहुत जबरदस्त आदमी है भाजी, एवं ना कबो उन्होंने छेड़ो नहीं, बड़ा छेड़िया तुम हम PTI वाले हो, हम तुम जरूरत पेश आ गई है ना। PTI की बानी के कहने पर मौलाना फजल रहमान के पास आए थे PTI के लोग, वो हमारे घर आए थे तो हमने खुशामदीद कहा। उन्होंने कहा नून और पीपल्स पार्टी के वफूद में मौलाना फजल रहमान के पास आए हैं, JUI नून लीग और पीपल्स पार्टी भी आए हैं मौलाना फजल रहमान के पास। JUI हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी, ना ही हुकूमत को सपोर्ट करेगी। जनाब खुल के कहता है और उन्होंने खुल के सारा कुछ इस तरह ही दस्ता है। अच्छा, मैं जो एक और वेरी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको मेरे ख्याल में मुझे बता देनी चाहिए, वो ये है कि जो मैं डिजिटल दहशतगर्द अभी PTI को डिक्लेयर अपनी तरफ से नहीं कर सकता सर, सॉरी। जो मैसेज आ रहा है मैंने पढ़ लिया, नहीं तुम मैंने मैसेज ना करो, मैं पढ़ रहे हैं, बिल्कुल नहीं भाई, मैं ये नहीं कह सकता। उसकी वजह ये है कि डिजिटल जो दहशतगर्दी होती है ना, वो होती वैसे कुछ इस तरह की है कि आप ऐसी ऐसी बातें करते हैं, लोगों में खौफ और राज फैलाते हैं, मुल्क तोड़ने की बातें करते हैं, ठीक है सर, गद्दारी के लेबल देने की कोशिश करते हैं, रियासत के साथ टकराने तुसी ये जो हरकतें हैं ना, ये नहीं ठीक। तो ये बहरहाल हरकतें हो रही हैं और मैं देखा भी है मैंने, तो इसलिए डिजिटल दहशतगर्दी के शिकार हुए हैं जजेस भी हमारे हो रहे हैं, बाबर सत्तार साहब हुए हैं, इसी तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब मोहतरम, वो भी डिजिटल दहशतगर्दी का शिकार थोड़े से हुए। मैं गुज़श्ता दिन देख रहा था और वो भी मेरे ख्याल में PTI के जो लौंडे लपौड़े, मैं नहीं कह सकता सॉरी, ये मैंने देख लिया कि आप लोग कह रहे हैं कि लौंडे लपौड़े इनको कहें, नहीं पाजी बिल्कुल नहीं कहना मैं। तो उसकी वजह ये है कि उन्होंने कहा कि जी ये इनके लोग थे जो काजी फायज साहब के पीछे लग गए ने, और फिर उन्होंने साथ ही जब ये आई ना स्टेटमेंट तर्जमान PTI की जनाब रऊफ हसन साहब की, जब उन्होंने ये कहा ना कि जब से काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस बने हैं हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, तो मेरा फिर जड़ा यकीन जड़ा हमें गुमान सी ना वो सच यकीन से बिल्कुल कन्वर्ट हो गया जनाब, पक्का हो गया। और मैं देख रहा था कि उन्होंने कहा कि जब से काजी फायज ईसा आए हमें इंसाफ ही नहीं मिला पाजी। रऊफ हसन साहब कह रहे हैं फवाद हसन फवाद नून लीग की आंखों के तारे हैं, उनके बड़े भाई हैं,
جن کا نام ہے رؤف حسن. اچھا انہوں نے کہا کہ ہماری کور کمیٹی کا مطالبہ ہے کہ چیف جسٹس ہمارے کیسز نہ سنیں. حالانکہ یہ کور کمیٹی کے مطالبے کے علاوہ جناب یہ بالکل بانی پی ٹی آئی صاحب نے کہا ہوگا یہ ایویں نہیں ہوں ایڈے کور کمیٹیاں جن تگڑیاں ہو جائیں سانوں پتہ ہے. عوام کے لیے آپ لوگوں کو میں بتا رہا ہوں کہ اتنی کور کمیٹیاں اتنی تگڑی نہیں ہوتی. یہ جو ان کا مالک ہے نا اصل وہ ایک ہی ہوتا ہے لیڈر. جیسے میاں نواز شریف نون لیگ کے لیڈر ہیں, عمران خان صاحب پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب جے یو آئی کے لیڈر ہیں, ٹھیک ہے نا, اس طرح. اور اسی طرح جناب سنی تھا احمد رضا صاحب کے اس کے لیڈر ہیں. ترجمان پی ٹی آئی نے کہا کہ کیسز میں جانبداری نظر آنا ہمارے موقف کو تقویت دیتا ہے اور جو فیصلے آ رہے ہیں ان پر جانبداری واضح نظر آ رہی ہے. دیکھیں جناب انصاف نہیں مل رہا تو پرامان ہوں تو انہوں نے کہنا شروع کرتا بھائی یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا. کبھی بندریال کو ثاقب نثار کو کھوسے کو یہ سارے لوگ وہ رہے ہیں بہرحال زیر عتاب. لیکن جو ڈیجیٹل دہشت گردی کا جو پلیٹ فارم جس جماعت کے پاس زیادہ تگڑا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کون سی ہے, ٹھیک ہے نا جی. اچھا رؤف حسن نے کہا کہ عدالت کا کاندھا کسی بھی طور پر سیاسی معاملات میں استعمال نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. ترجمان پی ٹی نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی ٹویٹ سے متعلق ایف آئی اے کا نوٹس مجھے ملا ہے اور کچھ سوالات انہوں نے بھیجے ہیں. انہوں نے کہا سوشل میڈیا ہمارے پاس مضبوط پلیٹ فارم ہے, ڈیجیٹل دہشت گردی کا مضبوط پلیٹ فارم جو ہے وہ انہوں نے کہا ہمارے پاس ہے. عمران خان کی ہدایت ہے کہ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کو عام کیا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ ماضی میں کیا غلطیاں ہوئیں. دیکھیے نا جناب وہ جو ڈاکومنٹری چڑھی ہوئی ہے نا وہ عمران خان صاحب کے محبت سے چڑھی ہوئی ہے, ایویں نہیں ہو سکتا. ان کی باتوں سے لا کر ہے نا. رؤف حسن نے کہا کہ تحریک انصاف کور کمیٹی نے عمران خان کے ایکس ہینڈل پر پوسٹ کی گئی ویڈیو کو آن کیا ہے. دیکھا ہے وہ جو ڈاکومنٹری چڑھی ہے نا شارٹ جدی وجہ تو جناب اسٹیبلشمنٹ نے بھی کیا ہے کہ بھائی نہ کرو. تاہم انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹل دہشت گردی بہت بڑا چیلنج ہے تو یہی ہے دہشت گردی. اچھا پی ٹی آئی بانی کی اس پر کیا رائے ہے یہ ملاقات کے بعد ہی پتہ چلے گا, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ ٹویٹ کو ڈیلیٹ کرنے یا نہ کرنے سے متعلق فیصلہ ہماری لیگل ٹیم نے کرنا ہے. دیکھو جھوٹ پاجی, دیکھو میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں کوئی بھی جماعت ہو یہ جھوٹ بول رہے ہیں. لیگل ٹیم نے بالکل نہیں کرنا. ایک ہی فرد واحد ہوتا ہے, چاہے میاں نواز شریف بھی ہیں وہ کرتے ہیں, اسی طرح زرداری صاحب کرتے ہیں, بلاول زرداری, اور اسی طرح یہ عمران خان. تو یہ جھوٹ بول رہے ہیں جناب پکا. تو عمران خان صاحب جیسے کہیں گے ویسے ہی ہوگا. یہ میں نے آپ کو فوری طور پہ اس لیے بتانا ضروری تھا کہ یہ لوگ جناب اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو میں نے کہا آپ کو بتاؤں تو صحیح کم از کم. یہ لوگ جو ہیں یہ بھائی آپ کو پتہ ہے کہ بس باقی میں نے نہیں کہنا کیونکہ پھر زیادہ سخت ہو جاتی ہے. میسیج میں آ رہے ہیں لائیو میسیج جو لوگوں کے آ رہے ہیں میں وہ دیکھ بھی رہا ہوں, لیکن فی الحال میں نے کوئی بھی خطرناک بات نہیں کرنا چاہ رہا. میں کسی جماعت کے خلاف نہیں ہوں, لیکن جو جماعتیں کلابازیاں مار رہی ہیں ملک کو آگے لے کے نہیں چل رہی اور کھینچ رہی ہیں پیچھے, چاہے جے یو آئی فے ہے چاہے پی ٹی آئی ہے, تو میں کہتا ہوں نہیں یار اکٹھے ہو کے چلو. ابھی موقع نہیں ہے لڑائی کا. ابھی آپ اپنے آپ کو ایک مصالحت کر کے آپس میں ملک کو آگے لے, ملک کی خاطر سوچیں. یہ سارے اپنی کرسیاں سوچ رہے ہیں باجی, میں تو نہیں داستا, ٹھیک ہے. فی الحال فوری طور پہ اجازت دیں, اس سے زیادہ لمبا میں نے ویلاگ نہیں کرنا, ٹھیک ہے. انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہو. اللہ حافظ.